129 فضلا جنہوں نے اپنے علمی سفر کی گویا تکمیل کر دی ہے۔ علم تو ختم نہیں ہوتا نہ اس کا سفر، لیکن جو معروف معنوں میں درس نظامی ہے، اس درس نظامی کو پڑھ کر انہوں نے یہاں آخری سال گزارا، اور آج ان طلباء کرام کا ختم بخاری ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں 95 حفاظ کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جنہوں نے جامعہ عثمانیہ میں اس سال قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہے۔ 22 مجودین ہیں جنہوں نے حفظ کے بعد تجوید پڑھی ہے، اور آج ان سب کی خوشی کی تقریب ہے جس میں ہم اور آپ سب شریک ہیں۔ ختم بخاری نام کو تو ختم بخاری ہے، لیکن حقیقت میں یہ صرف صحیح بخاری، اور صحیح بخاری بھی کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری اس روئی زمین پر اپنے وقت تعریف و تصنیف سے لے کر آج تک علماء شرق و غرب کا، پوری دنیا کے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر روئے زمین پر کوئی کتاب اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ کی تصریف کردہ، تالیف کردہ یہ کتاب صحیح بخاری ہے۔ لیکن یہ صرف ختم بخاری نہیں، یہ ختم صحیح مسلم بھی ہے، یہ ختم جامع ترمذی بھی ہے، یہ ختم سنن ابی داود ہے، یہ ختم سنن نسائی ہے، یہ ختم سنن ابن ماجہ ہے، یہ ختم موطا امام مالک ہے، یہ ختم موطا امام محمد ہے، یہ ختم شرح معانی الآثار ہے، کئی ساری حدیث کی کتابوں کا ختم ہے۔ نام کو یہ ایک کتاب کا ختم، لیکن ان طلباء نے اس سال میں حدیث کی یہ سب کتابیں پڑھی، اور اس سے پہلے درجات کے اندر انہوں نے حدیث کی کئی ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا علم مبارک کرے، خود ان کے لیے بھی، ان کے خاندانوں کے لیے بھی، اور امت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سب فضلاء کرام سے، ان حفاظ سے اور ان مجودین سے اپنے دین کا کام لے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ حضرات علماء کرام، حدیث کی خدمت دین کی ایک بہت بڑی بنیادی خدمت ہے، جو حضرات محدثین فرما رہے ہیں، اور اللہ کا یہ سلسلہ قیامت تک چلے اور انشاءاللہ چلتا رہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث، یہ ہمارے دین کی اہم بنیاد ہے، بلکہ دین کی بنیادیں اسی پر استوار ہیں۔ اگر ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، سرور انبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں، تو یہ بات بھی ہم تک حدیث سے پہنچی۔ بلکہ میں اس سے آگے بات عرض کر دوں، اگر ہمارے پاس اور آپ کے پاس اللہ کی یہ آخری کتاب ہے قرآن کریم، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آخری ہدایت نامہ، قیامت تک کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری ہدایت نامہ قرآن کریم ہے، جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، اور ہمارے دین کی سب سے بڑی بنیاد قرآن کریم ہے۔
لیکن قرآن کریم بھی ہم تک پہنچا تو حدیث کے راستے سے پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے. کاتبین وحی کو لکھنے والے صحابہ کرام وحی کو لکھ لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس آیت کو فلاں جگہ لکھو، اس کو فلاں صورت میں لکھو، ان کو فلاں آیات کے ساتھ لکھو. اس طرح یہ قرآن کریم وجود میں آیا ہے. گویا اگر ہمارا قرآن کریم پر ایمان ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس کا ذریعے بھی ہمارے پاس حدیث کے سوا اور کوئی نہیں. یہ اس طرح لکھی لکھائی کتاب فرشتے لے کر دنیا میں نہیں آئے کہ بس یہ اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے اور یہ قرآن کریم ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا، صحابہ کرام کے ذریعے سے آج امت تک پہنچا ہے. تو قرآن کریم بھی ہم تک پہنچا ہے اگر، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے تو حدیث کی برکت سے. اس کی اہمیت ہے اور اس کی اسی اہمیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی حدیث کی حفاظت کے لیے، حدیث کو یاد رکھنے کے لیے، حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے اور حدیث کو امت تک پہنچانے کے لیے وہ مشقتیں برداشت کی ہیں، وہ محنتیں کی ہیں جو حقیقت میں حیرت انگیز ہیں. آدمی سن کر حیران رہ جاتا ہے. ابو ہریرہ ہیں احادیث کے سب سے بڑے راوی، سب سے زیادہ تعداد میں اس وقت امت کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ وہ ہیں جن کو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن ابو ہریرہ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ انہوں نے کاروبار کیا، نہ کوئی پیسہ کمایا، نہ انہوں نے تجارت کی، نہ انہوں نے زراعت کی، نہ انہوں نے باغبانی کی. خود فرماتے ہیں کہ میرے مہاجر بھائی تجارت پیشہ تھے، وہ اپنی تجارتوں میں چلے جاتے تھے. میرے انصار بھائی کاشتکار تھے، اپنی زمینوں پر چلے جاتے، باغبان تھے، اپنے باغوں میں چلے جاتے. ابو ہریرہ فقیر تھا، اس کی نہ تجارت تھی، نہ اس کی زمین، نہ اس کا کوئی باغ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا تھا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تو دروازے تک ابو ہریرہ تشریف لے جاتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے تو ابو ہریرہ سامنے موجود ہوتے. سفر میں، حضر میں، غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے جو مشقتیں جھیلی ہیں، خود فرماتے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، میں اپنا جگر پکڑ کے زمین پر پڑ جاتا، بھوک کے مارے مدہوش ہو جاتا، بے ہوش. اور اس زمانے میں جس آدمی پر جنات آتے تھے اس کے کئی علاجوں میں سے ایک علاج یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ آتے اور اس آدمی جس کو جنات آئے ہوئے ہوتے تھے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کے دباتے تھے. لوگ آتے اور یہ سمجھتے کہ ابو ہریرہ پر جنات آ گئے ہیں، وہ اپنا پیر میری گردن پر رکھتے، دباتے. میں بھوک کے مارے یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوتا تھا کہ اللہ کے بندو میرے اوپر کوئی جنات نہیں ہے، کوئی عارضہ مجھے لاحق نہیں ہے، صرف بھوک ہے، کچھ کھانے کو ہو تو وہ لا کر دے دو. میں بھوک کے مارے اتنا بھی نہیں کہہ سکتا ہوتا. اور یہ ساری مشقت انہوں نے صرف اس لیے برداشت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے، آپ کے زبان مبارک سے کوئی کلمہ نکلے اور ابو ہریرہ موجود نہ ہو، اس کو یاد نہ رکھ سکے. اس کے لیے انہوں نے دنیا کا اور کوئی کام نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت روز شب لگے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتے اور پھر ان کو یاد کرتے رہتے اور ان کو امت تک پہنچاتے.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद हैं, इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। इब्न अब्बास कहते हैं उन्होंने खुद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कुछ सुना है, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो इब्न अब्बास 13 बरस के हैं। उसके बाद भी उनकी हिर्स जिंदगी भर रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी इरशादात सहाबा किराम के पास हों किसी तरह मैं हासिल कर लूँ। वो फरमाते हैं कि मुझे पता चलता कि फ़लाँ सहाबी के पास कोई हदीस है तो मैं उनके घर चला जाता। मुझे पता चलता कैलूला फरमा रहे हैं तो घर के बाहर ही उनके दरवाजे पर अपनी चादर का तकिया बनाकर लेट जाता और मुझे नींद आ जाती। हवाएं, धूल, गर्दो गुबार, रेत को मेरे मुंह पर डालती रहती और जब वो सहाबी वो आराम करके उठ जाते, जाग जाते, घर से बाहर निकलते तो मुझे पड़ा हुआ देखते। मैं उनके दरवाजे पर और मेरा बदन, मेरा चेहरा, मेरे बाल वो सब गर्द आलूद, उन सब पर गुबार। वो मुझे जगा के कहते मालका इब्न रसूलिल्लाह, या इब्न अम्मी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के चचाजाद ये क्या किया आपने, आप कैसे यहाँ लेटे हुए हैं। तो मैं उनसे अर्ज करता एक हदीस है आपके पास और मैं वो सुनने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप आराम फरमा रहे थे, मैंने दरवाज़ा खटखटाना और आपको आराम से निकालना मुनासिब नहीं समझा। मैंने यहीं पर चादर रख के सर रख लिया, नींद आ गई तो सो गया। और वो सहाबी कहते अल्लाह के बंदे आप इतनी मशक्क़त क्यों बर्दाश्त करते हैं, आप तो अल्लाह के रसूल के चचाजाद हैं, हम सब के लिए मोहतरम हैं, आप मुझे बुला लेते। मैं अर्ज करता नहीं, मैं तो तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्म का हक ये है कि वो उस्ताद की खिदमत में जाए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैशी, हाशिमी, अब्दुल मुत्तलिब के पोते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास के जलीलुल कदर साहबजादे, जिनको हिब्रू हाज़िहिल उम्मा कहा जाता है, इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम। वो आलिम तब ऐसे बने जब उन्होंने हदीस को हासिल करने के लिए ये मशक्क़तें बर्दाश्त की। और हैरत होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए हैं, आप सबको मालूम है कि मदीना मुनव्वरा में कई माह तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मेहमान रहे। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु मेज़बान रसूल हैं मदीना मुनव्वरा में, और न मालूम उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी हदीसें सुनी होंगी, क्या क्या इरशादात सुने होंगे, क्या क्या वाक़यात देखे होंगे, किन किन ग़ज़वात में वो शरीक रहे हैं। और अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं कि जिहाद में जब कुस्तुनतुनिया का जिहाद हो रहा था, मौजूदा इस्तांबुल का, बीमार हो गए जिहाद के दौरान और उनको अंदाज़ा हुआ कि शायद वो बच नहीं सकेंगे। उन्होंने ये फरमाया मेरी रूह परवाज़ कर जाए तो जब तुम हमला करने लगो उसके बाद मेरी लाश अपने साथ ले जाओ, जहाँ तक तुम आगे बढ़ो और जहाँ तक जा सको वहाँ मुझे दफन कर देना। चुनांचे आज भी उनकी कब्र उस वक्त की फसील शहर, जो शहर की हिफाजती दीवार थी, उस दीवार के नीचे उनको दफन कर दिया गया था। आज भी वो इस्तांबुल में। वो अबू अय्यूब अंसारी कई बरस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के बावजूद, जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो 10 साल आप वहाँ पर आपकी हयात रही, आपकी ज़िंदगी मुबारक रही। इन 10 सालों में हज़ार बल्कि लाखों बातें आपने सुनी हो, कितने वाक़यात देखे सफ़र और हज़र के साथ। लेकिन उसके बावजूद हदीस के मामले में इतने हसास कि एक हदीस सुनी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस हदीस के अल्फाज के बारे में उनको शक हुआ। उन्होंने बहुत सोचा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी तब कौन कौन सहाबा मौजूद थे। उस वक्त के मौजूद सहाबा में सिर्फ हजरत उक़बा इब्न आमिर जुहानी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हयात थे। बाकी सब सहाबा दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे, फौत हो चुके थे। लेकिन उक़बा इब्न आमिर मिस्र में थे,
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے الفاظ کے اندر اپنا شک نکالنے کے لیے مدینہ منورہ سے سفر کیا ہے مصر کا. اور آپ کو معلوم ہے جہازوں کا سفر نہیں, آپ کو معلوم ہے ایئر کنڈیشن گاڑیوں کا سفر نہیں, آپ کو معلوم ہے کارپیٹڈ سڑکوں کا سفر نہیں, آسان سفر نہیں جہاں پر جگہ جگہ سرائیں ہوں, جگہ جگہ ہوٹل ہوں. نہیں, اونٹوں کا سفر, لقدق صحراؤں کا سفر, جنگلات کا سفر, بیابانوں کا سفر, گرمی کا سفر, دھول ہے, گرد و غبار ہے, ریت ہے اور اس کا سامنا ہے. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ مصر کی جانب. مصر پہنچے ہیں, پتہ کیا مسلمہ ابن مخلد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے. عقبہ ابن عامر کا پتہ نہیں تھا کہ ان کا گھر کہاں ہے. مسلمہ کے گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے اور وہاں فرمایا گورنر کو بلاؤ. دربان بھی حیران ہوا, کسی نے آج تک یہ بات تو نہیں کہ گورنر کو بلاؤ. لوگ تو آتے ہیں, عرضی پیش کرتے ہیں, درخواست پیش کرتے ہیں, ہمیں گورنر صاحب سے ملنا ہے, وقت لے لیں, بتلا دیں کہ فلاں دروازے پر ہے. یہ تو عجیب مسافر ہے, یہ بدو, اس کا یہ لباس گرد و غبار سے اٹا ہوا, اس کے بال اور اس کی داڑھی گرد و غبار سے اٹی ہوئی, اور یہ کہتا ہے گورنر کو بلاؤ. ابو ایوب انصاری نے فرمایا میں کہتا ہوں گورنر کو بلاؤ. وہ جا کے انہوں نے گورنر سے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے مسافر اور وہ دروازے پر کھڑا ہے, وہ کہتا ہے گورنر کو بلاؤ. مسلمہ ابن مخلد سمجھ گئے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. وہ سمجھ گئے کوئی آدمی, کوئی کیسے کہہ سکتا ہے گورنر کو بلاؤ, یہ کوئی خاص مہمان ہے. اٹھے, دروازے پر آئے, ابو ایوب انصاری تھے, گلے ملے, استقبال کیا. حضرت تشریف لائیں. فرمایا میں گورنر ہاؤس میں رہنے کے لیے نہیں آیا, مجھے عقبہ ابن عامر جوہنی کا گھر دکھاؤ. کہاں ہے عقبہ ابن عامر, کہاں رہتے ہیں؟ مجھے تو ان سے ایک حدیث سننی ہے اور میں اس کے لیے میں مصر آیا ہوں. میں گورنر ہاؤس میں نہیں ٹھہروں گا, آپ کا مہمان نہیں بنوں گا. انہوں نے ایک آدمی ساتھ کر دیا, عقبہ ابن عامر کے گھر تک پہنچے, ان سے حدیث سنی. کہا اس وقت اس حدیث کو سننے والے میرے اور آپ کے سوا کوئی زندہ نہیں رہے, مجھے حدیث کے الفاظ میں شک ہے. حدیث کیسی ہے؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کھڑے انہوں نے حدیث سنی. اپنے اونٹ کا کجاوا تک نہیں کھولا, اونٹ پر سوار ہوئے, باغ موڑی اور سیدھے مدینہ منورہ کی طرف. انہوں نے بہت عرض کیا حضرت آپ نے اتنا طویل سفر فرمایا ہے. فرمایا میرا سفر مشکوک ہو جائے گا, میں یہاں مہمان نوازیاں لینے کے لیے نہیں آیا. ایک ایک حدیث کے لیے, ایک ایک حدیث. حضرت جابر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک حدیث کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ ایک صحابی کے پاس ایک حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن انیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو معلوم ہوا ان کے پاس یہ حدیث ہے. حدیث تو پہنچ گئی, لیکن وہ چاہتے تھے کہ عبداللہ ابن انیس نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا اسی طرح میں آپ سے سنوں. حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تھی, شام میں. حضرت جابر ابن عبداللہ نے اونٹ خریدا, زیادہ سفر ساتھ لیا اور وہی مہینوں کا سفر, ایک مہینے بعد پہنچے شام, اور وہاں پر حضرت عبداللہ ابن انیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے. ان سے حدیث, وہ جو آپ نے حدیث سنی ہے کہ محشر میں کیا ہوگا, امت کیسے آئے گی, لوگ کیسے آئیں گے اور کس طرح فیصلے ہوں گے, ذرا وہ حدیث مجھے سنا دیں. میں مدینہ منورہ سے صرف اس حدیث کو سننے کے لیے آیا. انہوں نے حدیث سنائی. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا وفی روایت بہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا. حضرت جابر بن عبداللہ نے حدیث سنی اور فوراً مدینہ منورہ کی راہ لی. انہوں نے بہت روکنے کی کوشش کی. دیکھیں ان احادیث کو جمع کرنے کے لیے صحابہ کرام نے کیسی محنتیں, کیسی مشقتیں اٹھائیں. ترمذی ثانی کے اندر ایک روایت ہے, کیسے ابن کثیر کہتے ہیں
میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر درس دیا کرتے تھے حدیث کا، بیٹھے رہتے تھے، لوگ آتے تھے اور حدیث سنتے تھے، میں موجود تھا۔ ایک مسافر آیا اور مجھ سے ملا، بتاؤ ابو الدرداء کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گئے ابو الدرداء کے پاس اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا، حضرت میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں اور آپ سے حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے پوچھا تھا ما اقدمک یا اخی، مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر، اس کا سبب تاکہ حدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی روایت کرتے ہیں، میں اس حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اما قدمت لتجارت؟ میں نے کہا نہیں۔ اما جئت لحاجت، کسی اور کام کے لیے، کسی تجارت کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں، ما جئت الا فی طلب هذا الحدیث، اس حدیث کے لیے میں آیا ہوں۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حدیث تو میں آپ کو سنا ہی دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور حدیث سناتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس نے بھی علم کی طلب کے سلسلے میں کوئی سفر کیا، علم حاصل کرنے کے لیے، من سلک مسلکا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی طلب کے اندر نکلے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی علم کی طلب کے اندر نکلے گا، اللہ تبارک و تعالی علم کی طلب کے اس راستے میں اس کو جنت تک پہنچا دیں گے۔ اور دیکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، طالب علم کو جہاں پر دیکھتے ہیں فرشتے بھی اپنے پروں کو سمیٹ کر اس طالب علم کے احترام میں نیچے اترتے ہیں، ان کی احادیث کو، ان کے طلب علم کو، وہ جو کچھ علمی مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو سننے کے لیے ملائکہ بھی اپنی پرواز بند کر کے اپنے پروں کو سمیٹ کر نیچے اتر آتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک اور حدیث بھی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی قرآن کا، حدیث کا عالم ہو، اس پر عامل ہو، اخلاص کے ساتھ اس کو امت تک پہنچانے والا ہو، لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتی ہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر کی مچھلیاں وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ تو فلاں کی مغفرت فرما، الہ العالمین ان کے گناہ معاف فرما، وہ تیری کتاب کو، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، تیرے دین کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ حدیث بھی سنائی اور پھر یہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، ایک عالم ہے جو بیٹھا قرآن پڑھا رہا ہے، اس کی تفسیر پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب امت تک پہنچا رہا ہے، زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کرتا، فرائض اور اس کے بعد علم کی اشاعت میں لگا ہوا ہے، اور دوسرا وہ عابد ہے جو تہجد پڑھتا ہے، جو نفلی روزے رکھتا ہے، جو بہت نوافل پڑھتا ہے اور صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عابد اور عالم کا فرق اتنا ہے فضل القمر علی سائر الکواکب، جس طرح آسمان کے اندر 14ویں کا چاند چمک رہا ہو اور اس کے مقابلے میں جس طرح ستارے ہوا کرتے ہیں، اس طرح عالم اور عابد کا فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم خلق خدا تک دین پہنچا رہا ہے، عابد جو کچھ کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔
اور پھر آخری حدیث سنائی کہ ایک آخری حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر۔ یہ علماء یہ انبیاء علیہ السلام کے وارثین اور انبیاء کی میراث، ملیں، کارخانے، کوٹھیاں، بینک بیلنس، روپیہ پیسہ انبیاء علیہ السلام کی میراث نہیں ہے۔ انما ورثوا العلم، انبیاء علیہ السلام نے میراث چھوڑی ہے تو علم کی میراث چھوڑی ہے۔ فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا بہت بڑا حصہ حاصل کیا۔ یہ ہے دوستو علم کی اہمیت اور حدیث کی اہمیت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج یہ فضلاء کرام ہمارے سامنے 129 فضلاء۔ میں ان فضلاء کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، جو ہمارے 95 حفاظ کرام ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، جو 22 ہمارے تجوید کے حفاظ ہیں، تجوید کے فضلاء ہیں، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور صرف ہمارے یہ طلباء اور یہ فضلاء مبارکباد کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ ان کے خاندان مستحق ہیں۔ وہ جن جن علاقوں کے ہیں ان علاقوں کے لوگ قابل صد مبارکباد ہیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان سب کو مبارک ہو، اس لیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طلباء کو قرآن کی صورت میں، قرآن کی تجوید کی صورت میں، اس کو خوبصورت پڑھنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے۔ اور ان فضلاء کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تک پہنچایا، اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں جو امت کے اندر ان پر اعتماد ہے، ان احادیث کی کوئی کتب کو انہوں نے پڑھا، اور آج ان کے سروں پر دستار فضیلت سے کی ہوئی ہے۔ اور اپنے اساتذہ کرام خصوصاً حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے اعتماد کے ساتھ یہ اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی مبارک کرے، ان کے خاندانوں کے لیے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ یہ ہے مدارس کی خدمت۔ لوگ کہتے ہیں مدرسہ کیا کرتا ہے؟ مدرسہ یہ کرتا ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور آپ اس کو خود سوچیں یہ کام اور کہاں ہو رہا ہے، کس کالج میں ہو رہا ہے، کس یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، کس سکول میں ہو رہا ہے، کس جو ہے انسٹیٹیوٹ میں ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کو یاد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا اور اس کو امت تک پہنچانے کی ذمہ داری الحمدللہ ثم الحمدللہ ان مدارس نے اٹھائی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مدارس نہ ہوتے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی قادر ذات ہے، لیکن موجودہ وقت میں ہمارے ان ممالک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذریعہ ان مدارس کو بنایا۔ ان مدارس کے ذریعے سے الحمدللہ دین محفوظ ہے، اور دین کی ساری محنتیں الحمدللہ ان مدارس کی برکت سے وہ آباد ہیں اور وہ تر ہیں اور ان کو خوراک مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدارس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈالے کہ یہ مدارس واقعی ہمارے دین کے محافظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کے دلوں میں ڈالا ہے اور ان کو قائم کیا ہے۔ ان مدارس کے ساتھ تعاون اور ان مدارس کے لیے دعائیں، ان مدارس کے لیے محبتیں، ان مدارس کے ساتھ عقیدت، یہ آپ کی دینی ضرورت ہے، یہ آپ کی اسلامی ضرورت ہے۔ آپ سوچئے آپ کو کیا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔